سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنے ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ آپ کے منکر ہیں قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف سب کی واپسی ہوگی تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں ضمناً یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ یہود سیدنا مسیح ابن مریم علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک کو ساتھ ملایا اور لے کر جہاں آپ موجود تھے وہاں چلے گئے، اور ساتھ میں کچھ سپاہیوں کے دستہ جو ہے وہ بھی لے لیا کہ ان کو گرفتار کر کے لائیں گے اور اس کے بعد حکمرانوں کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو سولی چڑھائیں گے۔ تو یہ پوری تدبیر انہوں نے اپنی جانب سے کر لی، اور جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں موجود تھے اس کے پاس پہنچ گئے تو ایک طبعی جو ایک فکر اور پریشانی ہے وہ لاحق ہوئی۔ اور یہیں سے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام طبعی عوارض جو بشری عوارض ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، اور جو تھوڑا بہت ایک وقتی طور سے غم آتا ہے اور ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کسی صورتحال سے، یہ ان پر بھی آ جایا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر تسلی کا سامان دے دیا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جادوگر جو ہے ان کی رسیاں سانپ بن رہی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایک خدشہ اور اندیشہ ہوا کہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ اس کو ڈال دیجئے، آگے میں جانوں اور میرا کام۔ اسی طریقے سے جب بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پہ پہنچے، بحر قلزم میں پہنچے، تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں، تو اس موقع پر بھی تھوڑا سا ایک کیفیت پیدا ہوئی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی۔ تو یہ فطری بات ہے کہ غم کا، حزن کا، پریشانی کا اور اس طرح کی سچویشن جو کبھی پیش آتی ہے تو اس کا طبعی اثر وہ انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ان کی نبوت کے مقام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے عین مطابق ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں زیادہ متاثر نہیں کرتی، وہ بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں، استقلال کا جو قدم ہے ان کا وہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تدبیر کر دی ہے۔ یہ یہود نے بڑی چال چلی ہے اپنی جانب سے، لیکن میری بھی ایک چال ہے، اور وہ ہوا یہ کہ وہ جو یہودا اسکروتھی نامی ایک ان کا حواری تھا جو بکا تھا، اور اس نے کہا کہ میں لے چلتا ہوں اور میں وہاں جا کر آپ کو گرفتار کرواتا ہوں، کچھ پیسے بھی لیے اس نے۔ تو وہ جب اندر داخل ہوا تو چونکہ رات کا وقت تھا
تو ان میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے شبیہ ڈال دی. ایک یعنی شبہ سا پڑتا تھا، پوری طرح تو وہ شکل نہیں تھی لیکن ایک شبہ سا پڑتا تھا کہ شاید یہ وہی ہے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا، فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں متوفی یہ وفات سے ہے، اور وفات کا عربی زبان میں مطلب پورا لے لینا ہوتا ہے. وفا بھی ہے اسی سے، تو پورا لے لینا. تو یہاں متوفی کا مطلب ہے کہ میں آپ کو روح مع الجسد، یعنی آپ کا جسم بھی اور آپ کی روح دونوں کو اٹھا لوں گا، انی متوفی کا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں وفات سے مراد موت ہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی طبعی موت ایک وقت طے ہوا، اس کا طے کر رکھا ہے ہم نے، آپ کو یہ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ایک طبعی موت کا ہم نے ایک وقت رکھا ہے، وہ قرب قیامت میں، جیسا کہ کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس کو. تو فرمایا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. باقی مزید رہا یہ کہ ہوگا کیا عمل، فرمایا ہوگا یہ رافعک الیہ، میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا، ومطہرک. اور پھر اس کے بعد تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں آپ کے جو حسب اور نسب ہے اس کے بارے میں بھی فکر تھی ان کو، کہ کیونکہ یہودیوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر الزام رکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بچہ جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ سیدہ مریم جو ہے نعوذ باللہ ان کے کردار پر انہوں نے الزام کشی کی کوشش کی. اسی سے کہا ایک شاعر نے، اجی لوگوں کا بھی کیا ہے. ہم عام طور سے کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں سب سے بڑا روگ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سب سے بڑا یہ روگ کیا کہیں گے لوگ، یہ بڑی مصیبت ہے. من راقب الناس مات ہما، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو لوگوں کی فکر میں رہتا ہے بیچارہ گھل کے مر جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس لیے لوگوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ ابھی لوگوں کا بھی کیا ہے، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام دھرا ہے. یہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں کہ مریم بی بی پاک جو ہیں ان پر بھی لوگوں نے الزام دھرنے سے باز نہیں آئے، یہود تھے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ایک فکر تھی کہ یہ کیا ہوگا. یعنی آدمی جب حیات رہتا ہے، موجود رہتا ہے، تو اسے ہوتا ہے کہ چلو اپنی حیثیت عرفی کو صحیح کر دے گا، وہ لوگوں کے سامنے ثابت کر دے گا. اب دنیا سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا رہے ہیں تو کیا ہوگا. تو اللہ نے ایک تیسرا وعدہ یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کی جو حیثیت ہے، پوزیشن ہے آپ کے نسب اور حسب کی، اس کو بھی بہت کلیئر کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفائی دی ہے. اسی سے جو ہے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ مسلمان یہ نہ صرف یہ کہ اپنے نبی عزت اور ناموس اور تقدس کے لیے جو ہے وہ حساس ہیں، بلکہ کسی بھی نبی کے لیے حساس ہیں. قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کی، حسب کی کتنی جگہ صفائی دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایک نبی پر بھی حرف آتا ہے اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو یہ کارخانہ نبوت سارا معطل ہوتا ہے، پھر کوئی نبی بھی باقی نہیں بچتا. اسی لیے قرآن پاک نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے نہیں، سب اللہ کے رسول ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا اور قرآن پاک نے آ کر ان کی حیثیت کو واضح کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیب رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا خیال ہے. تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر تلاوت کر دی، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اور روایات میں آتا ہے کہ جوں حضرت جعفر جو ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے تو بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کی آنکھیں برس رہی تھی چھم چھم کر کے، اس کے آنسو نکل رہے تھے. اس نے پھر جب آپ نے تلاوت ختم کی تو اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تمہارے اس کلام میں آیا ہے اس میں ذرا ایک حرف کی اور ایک شوشے کی بھی کمی بیشی نہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا سٹیٹس اور مقام یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یعنی قرآن پاک نے ان کی حیثیت کو اس حد تک صاف اور واضح کر دیا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کا چوتھا وعدہ فرمایا کہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے تمہارے ماننے والے یعنی مسلمان
اور بعض مفسرین کا اس میں عیسائی بھی داخل ہے کہ یہ سیاسی طور سے غالب رہیں گے یہود پر. یہودیوں نے مخالفت کی، یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ قیامت تک کے لیے ذلیل رہیں گے. آج تک یہ اس صدی تک بھی ظاہراً بھی یہود کو نہیں حکومت، سلطنت، اقدار بڑے پیمانے پر نہیں ملا. اب آ کر کچھ ان کا ایک اسرائیل کے نام سے ایک سلطنت وجود میں آئی ہے، لیکن جو لوگ سیاسیات، دنیا کی سیاسیات پر نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک نام کی ایک سلطنت ہے، لیکن وہ بیساکھیوں پر کھڑی ہے. کہیں اس کو امریکہ کا سہارا ہوتا ہے، کہیں اس کو روس کا سہارا ہوتا ہے. تھوڑا جہاں جہاں بھی اس بیچاری تو خیر کے بدماش ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے بہت کمزور ملک ہے، اپنی وجود اس کا نہیں ہے، ظالم ہے، ضرور بدماش ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ذلت دی ہے. ہاں قیامت کے قریب جا کر ان کا دجال آئے گا، اس کے انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم تفصیلاً ذکر کریں گے. تو یہ فرمایا کہ چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، اور یہ چاروں کے چاروں وعدے ہو بہو پورے ہوئے. کچھ جو ہے وہ قیامت کے قریب جا کر پورے ہوں گے، اور کچھ جو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کچھ اب تک آج تک پورے ہوتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.